یہ فصل مرفوعات کے اندر دو فعلوں کے جھگڑے کے متعلق ہے۔ تنازع فعلین، مسئلہ یہ ہے کہ دو فعل ہوں، کہ جب وہ دو فعل اس اسم کے بارے میں جھگڑا کریں جو اسم ان کے بعد پڑا ہو، دو فعل، ٹھیک ہے، دو فعل ان کے بعد ایک اسم ظاہر، اس میں دونوں جھگڑا کریں، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک اس اسم ظاہر میں عمل کرنا چاہے، دونوں فعلوں میں سے ٹھیک ہو گیا، دونوں میں سے آ رہے کہ ای ارادہ کل واحد، یہ اس نے عبارت کیوں نکالی؟ اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما، کہ جب دو فعل جھگڑا کریں اس اسم ظاہر کے بارے میں جو ان کے بعد پڑا ہے، تو اس کا بتا دیا ای ارادہ کل واحد من الفعلین، کہ دو فعلوں میں سے ہر ایک اس اسم ظاہر میں عمل کرنا چاہے، یہ مراد ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی کی کہ اسم ظاہر میں جو ان کے بعد پڑا ہے، اگر اسم ظاہر نہ ہو تو پھر بھی جھگڑے والا معاملہ یہ والا نہیں ہوگا جو یہاں پہ بیان ہوگا، اسم ظاہر کی قید ہے، اور ان دونوں کے بعد پڑا ہے، اگر ان کے درمیان میں آ جائے یا ان سے پہلے آ جائے تو پھر پکی بات ہے عمل کرے گا پہلا فعل، اگر درمیان میں آ جائے یا پہلے آ جائے پہلا فعل عمل کرے گا۔ تو اس واسطے دو فعل، ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک چاہے کہ اس اسم ظاہر میں عمل کرے، وہ اسم ظاہر جو دونوں فعلوں کے بعد پڑا، اور بھی اسم ظاہر، ٹھیک ہے۔ دو کہا، کیا کہا؟ دو، اور فعل کہا۔ جس طرح یہ جھگڑا دو فعلوں میں ہوتا ہے نا، اس طرح دو اسموں میں بھی ہوتا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، ان میں بھی یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو دو فعل کہا، تو یہ جو فعل کہا یہ ان کو نکالنے کے لیے نہیں کہا، ان کو نکالنے کے لیے نہیں کہا، چونکہ فعل اصل ہوتا ہے عمل میں، اس واسطے یہ ذکر کیا، وگرنہ وہ بھی مراد ہے، ان کا عمل بھی، وہ بھی ان میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو فعلان کہا یہ تخصیص کے لیے کہ یہ مراد ہے وہ مراد ہی نہیں، ان میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جب ان میں جھگڑا ہوگا تو اسی صورت میں، اس صورت میں تو پھر جو صورتیں اس کی آگے عمل کی ہوں گی تو وہ بھی ان میں بھی ہوگی، ان میں بھی ہوگی پھر، ٹھیک ہے۔ اور دو فعل کہا، کم از کم دو میں جھگڑا جو ہوگا یہ کم از کم دو میں ہوگا، زیادہ کی کوئی حد۔ تو یہ جو بھی کہا دو فعل، یہ بھی تخصیص کے لیے نہیں کہا۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں جنازے کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم، پانچ فعل نے، کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم، علی ابراہیم جار مجرور ہے۔ ان پانچوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے یہ میرے متعلق ہو، تو جھگڑا کم از کم جو ہے دو میں ہوگا نا، ایک تو نہیں لڑتا، ایک کی میں کرے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی جو کہا ہے یہ بھی تخصیص کے لیے کہ اقل فرد کم از کم دو میں ہوگا، اس واسطے دو کہا، دو سے زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب دو فعلوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ چاہے گا کہ میں عمل کروں اس میں ظاہر میں، اب یہ جو جھگڑا ان کا ہوگا آپس کا، اس کی ہیں چار صورتیں، کتنی ہیں جی؟ کتنی ہیں؟ چار صورتیں۔ ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل یہ چاہے کہ یہ جو بعد والا اسم پڑا ہے نا یہ میرا فاعل بنے، اس کو بھی فاعل چاہیے، اس کو بھی فاعل چاہیے۔ اب پہلی صورت مفعول تو آ گیا دونوں کا، اب یہ بھی چاہتا ہے میرا فاعل بنے زید، یہ بھی چاہتا ہے میرا فاعل بنے، تو جھگڑا پڑ گیا پہلی صورت میں فاعلیت میں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری صورت دو فعلوں میں سے ہر ایک چاہے کہ میرا مفعول بنے، دونوں میں سے ہر ایک چاہے کہ میرا
مفعول بنے. ٹھیک ہو گیا. تو جھگڑا ہو صرف مفعولیت میں، فاعل کی بات نہیں. آ دیکھو دوسری صورت آ گئی. ضربت میں فاعل آ گیا، اکرمت فاعل آ گیا. اب چاہتا ہے دونوں میں سے ہر ایک یہ میرا مفعول بنے. تیسری صورت جھگڑا ہو اپنا فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں. کی مطلب ان میں سے ایک چاہے کہ میرا فاعل بنے، دوسرا چاہے میرا پہلا اسم چاہے کہ یہ اسم جو پہلا فعل چاہے کہ یہ میرا اسم ہے نا یہ میرا فاعل بن جائے، اور دوسرا کہے کہ میرا مفعول بنے. یا اس کا الٹ، یہ جو صورت میں نے ابھی گنوائی، پہلا فاعل دوسرا مفعول، تیسری صورت بن جائے گی. پہلا مفعول دوسرا فاعل، چوتھی صورت بن جائے گی. تو 4 صورتیں بن گئی. ٹھیک ہے. ان چاروں صورتوں میں پہلے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز. چاروں صورتوں میں جواز میں ائمہ کا اختلاف نہیں ہے. ہاں اختلاف ہے امام فرا کا. امام ٹھیک ہے. امام فرا کہتے ہیں پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا پہلے فعل کو دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں. کیوں کہ پہلی اور تیسری صورت میں فعل کیا چاہتا ہے؟ فاعل چاہتا ہے نا. اب اگر عمل دے دو دوسرے فعل کو، پہلا فاعل چاہتا ہے، اب جو پہلا ہے اس کے فاعل کا کیا کرو گے؟ اس کے فاعل کا کیا کرو گے؟ 2 صورتیں کر سکتے ہو، 2 کام ہی. یا تو یہ کہ پہلے میں فاعل حذف کر دو، پہلے میں فاعل حذف کر دو، یا یہ ہے کہ فاعل کی ضمیر ٹھہرا دو. فاعل کی حذف کرنا تو جائز ہی نہیں ہے. حذف کرنا تو فعل ہو فاعل ہو نا، یہ تو ضروری یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو فاعل کو حذف کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ممنوع ہے. اور دوسری صورت جو ہے ضمیر ٹھہرا دو، وہ بھی ممنوع ہے، وہ بھی ممنوع ہے، وہ بھی جائز نہیں. کیوں؟ اگر ضمیر ٹھہراؤ اس میں عمل دے دیا اس کو، اب ضمیر لوٹ کدھر رہی ہے؟ ضمیر لوٹ تو رہی ہے زید کی طرف، زید بعد میں پڑا ہے، تو پھر کیا آ گیا؟ اضمار قبل الذکر. اضمار کہ ضمیر ٹھہرا دی مرجع سے پہلے، مرجع بعد میں پڑا ہے، اس کو کہتے ہیں اضمار. یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی حذف کرنا بھی جائز نہیں، ضمیر دینا بھی جائز نہیں. تو پھر امام فرا کہتے ہیں میری بات مان لو، جس صورت میں پہلا فعل فاعل کے تقاضا کرتا ہے، 2 صورتیں پہلی اور تیسری، ان میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں. یہ امام فرا کی دلیل تھی، یہ لکھا ہے. دلیل ہو لزوم واحد الامرین. ان کی دلیل کیا ہے کہ 2 امروں میں سے ایک لازم آئے گا، 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل حذف کر دو، اول اضمار قبل الذکر، یا ضمیر ہوگی تو پھر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. وکلاہما محظوران، اور دونوں ہی ممنوع ہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ وہذا فی الجواز، یہ جو امام فرا کا اختلاف ہے نا امام کے ساتھ، یہ جواز میں ہے. کیا ہے؟ ان کے نزدیک ساری صورتوں میں پہلے کو بھی عمل دینا جائز، دوسرے کو عمل دینا بھی جائز. امام فرا کے نزدیک اختلاف ہے، فرماتے ہیں پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہی نہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا امام فرا کا اور دوسرے ائمہ کا ساروں کا، تو یہ اختلاف کس میں ہے؟ جواز میں. یہ بات بھی، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہذا فی الجواز، یہ جو اختلاف ہے یہ، اور اس کا معنی ایک اور ہو سکتا ہے کہ امام فرا کے ہاں تو ہے یہ بات، امام فرا کے علاوہ سب کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے، پہلے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے. تمام صورتوں میں ہذا فی الجواب، ہذا فی الجواز، یہ جو ائمہ کا اتفاق ہے امام فرا کے علاوہ، فی الجواز
یہ اتفاق جواز میں ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ امام فرا کی بارگاہ میں ہم جواب ائمہ کی طرف سے ائمہ خود دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام صاحب ہم عمل دیں گے دوسرے فعل کو، اور آپ کہیں گے پھر کیا کرو گے؟ ہم ضمیر ٹھہرائیں گے، ہم ضمیر ٹھہرائیں گے۔ آپ اعتراض کریں گے اضمار قبل ذکر جائز نہیں، ممنوع ہے، واقعی ممنوع ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اضمار قبل ذکر جائز نہیں، لیکن اضمار قبل ذکر فی العمدہ جائز ہے علی شرط تفسیر، کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے تفسیر کی شرط پر، تفسیر کی شرط پر۔ عمدہ میں اضمار قبل ذکر ہے، عمدہ کی ہوندا ہے مبتدا تے فاعل، مبتدا تے فاعل، جو ضمیر ہم مان رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ فاعل کی۔ تو عمدہ میں اضمار قبل ذکر جائز ہے علی شرط تفسیر، جس طرح قرآن پاک کے اندر آیا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، قل اے محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ اب ہوا ضمیر ہے کدھر لوٹ رہی ہے؟ وہ بعد میں پڑھا ہے، تو مبتدا ہے، عمدہ ہے، عمدہ میں تفسیر کی شرط پر اضمار قبل ذکر جائز ہوتا ہے، کہ بعد میں تفسیر آ گئی اس کی اللہ احد، اور کون ہے؟ اللہ احد۔ تو تفسیر کی شرط پر عمدہ میں اضمار قبل ذکر جائز ہے، فضلہ میں جائز نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے نا مفعولات وغیرہ ان میں نہیں ہے، یہ تو عمدہ ہے۔ تو لہذا امام فرا کو جواب مل گیا